ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ حکم دیا گیا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی تفسیر آئی ہے کہ میرے بندوں سے مراد یا تو مومن بندے ہیں یا پھر میرے بندوں سے مراد کفار ہیں، لیکن چونکہ بندوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی، اس لیے پہلی تفسیر یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پر بندوں سے مراد ہے مسلمان بندے۔ اب اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ حضرات نے سماعت کی تھی، اس کے اندر توحید پر دلائل کو بیان کیا گیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا گیا تھا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جو مشرکین کا اعتراض تھا اس کا جواب دیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، جب تم مخالفین کو دین کی تبلیغ کرو تو ان کے سامنے نرمی، حسن اخلاق اور اچھے طریقے سے دلائل کو پیش کرو۔ اور وہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری دلیلیں جو ہیں وہ سخت الفاظ یا سب و شتم وغیرہ پر مشتمل نہ ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ خود ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے صرف احسن طریقے سے بحث کرو، یعنی پہلے تو سمجھاؤ، لیکن اگر بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو بحث کا جو طریقہ ہے وہ جھگڑے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کو گالی مت دو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ جہالت اور عداوت کے سبب اللہ کو برا کہیں گے۔ یعنی اگر تم ان کے بتوں کو، ان کے جھوٹے معبودوں کو اگر برا بلا کہو گے، گالی دو گے، تو پھر دشمنی پہ آ جائیں گے وہ لوگ، اور پھر معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر بدتمیزی کریں گے۔ تو اچھے طریقے سے دین کی تبلیغ کرو، اور فرمایا کہ اگر تم مشرکین سے سخت کلام کرو گے تو وہ بھی تمہیں سخت لہجے میں بات کریں گے، اور پھر شیطان تمہارے درمیان فساد ڈال دے گا، کیونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو طریقہ اچھا آپ رکھیں گے تو شیطان کو تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تم ان کی بات سنو گے، وہ تمہاری بات سنیں گے، اور اسلام سے وہ متاثر ہوں گے۔ اور تم اگر بات پہلے ہی سے سخت کرو گے تو شیطان ان کو بھڑکائے گا، اور پھر تمہارے آپس کے اندر جنگ کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ کارگر نہیں ہو پائے گا۔ حضرت اچھا، ایک اس آیت کا یہ بھی ایک محمل ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے بات کریں تو نرمی سے بات کریں، انکساری سے بات کریں، خندہ پیشانی سے بات کریں، سخت کلامی اور بد مجازی نہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدگمانی کرنے والوں سے باز رہو، کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی برائی تلاش نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو یہ ہے اسلام کی عمدہ تعلیمات کہ اسلام ہر اس برائی کا راستہ بند کر دیتا ہے جو تمہیں آپس کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی پہ آمادہ کرے، بلکہ اسلام تمام برائیوں کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔
تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے کہ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر وکیل بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ایمان، ہدایت اور معرفت کی روشنی عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو تم کفر ہی کی حالت میں رہو اور اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے، مگر اس کی حیثیت تم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم دین حق کی تبلیغ کے لیے پوری کوشش کرو۔ کس کو ہدایت دینا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ تو اے محبوب، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کا رنج آپ نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ ان کو ایمان کی طرف راغب کرنا آپ کے لیے ضروری ہی ہو۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے ہدایت کا نور نصیب فرما دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ یعنی یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا علم جو ہے وہ صرف تمہارے احوال تک منحصر نہیں ہے، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ بات درست ہے کہ انبیاء کرام میں درجے ہیں، اور درجوں کے اعتبار سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے سردار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، بلکہ اللہ نے جو دوسرے نبیوں اور رسولوں کو نبوت اور رسالت کا جو تاج عطا فرمایا وہ اپنے حبیب کے اوپر ایمان لانے کے صدقے ہی میں عطا فرمایا۔ اور یہاں پہ جو یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے داؤد کو زبور دی، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا فرمائی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین اہل کتاب خاص طور سے یہودیوں سے بہت باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں مانتے تھے، تو اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کا رد کیا گیا، کیونکہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور توریت کے بعد جو ہے وہ کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور توریت کے بعد میں اللہ نے زبور کو نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور سے اس کا ذکر کیا تاکہ اے یہودیوں تم جھوٹ بولتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور تم جھوٹ بولتے ہو کہ توریت کے بعد اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، اور توریت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ سوتے ہیں، بال بچوں والے ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد بھی تو نبی تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور بادشاہ تو دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ مگن رہتا ہے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو کر کے نبی ہو سکتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام اگر شادی کریں، کھائیں پیئیں، تو پھر اللہ کے نبی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا حسین و جمیل بنایا تھا، اور جتنے آپ حسین تھے اتنی خوبصورت آپ کی آواز تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا آسان کر دیا تھا۔ کتنا آسان کر دیا تھا؟ وہ اپنی سواری پر زین ڈالنے کا حکم دیتے، کہتے میری سواری کو تیار کرو، اور زین رکھنے سے پہلے زبور پوری پڑھ کر کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہ جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس میں حرام، حلال، فرائض اور حدود وغیرہ کی آیتیں نہیں تھی، بلکہ اس میں صرف دعائیں تھیں، اللہ کی بڑائی تھی، اللہ کی بزرگی اور پاکی کو بیان کیا گیا تھا۔ اس پوری زبور کے اندر یہی سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آواز میں وہ کشش تھی
کہ ہوا کے اندر پرندے جو گزرا کرتے تھے جب زبور کی تلاوت سنتے تھے تو ہوا میں ٹھہر جاتے تھے، اور جب آپ زبور پڑھتے تھے تو آپ کے ارد گرد وحشی جانور، درندے، جنات اور انسانوں کا ایک ہجوم لگ جاتا تھا، اور وہ آپ کی زبان مبارک سے زبور سننے میں اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ کتنے جانور تو بھوک پیاس کی وجہ سے مر ہی جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کی زبان میں وہ چاشنی، وہ لطافت، وہ حلاوت عطا فرمائی تھی جب آپ کی لحن داؤدی، آج بھی مشہور ہے لحن داؤدی، اپنی وہ مقدس آواز میں جب زبور کی تلاوت کرتے ایک عجیب سما بن جایا کرتا تھا، اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی لوگوں کے اوپر، اور خشیت الہی کی وجہ سے لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں تڑپنے لگ جاتے تھے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار سے آنسو بہتے رہتے تھے، اور خوف الہی کا آپ کے اوپر اتنا اثر ہوتا تھا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو خوف کی وجہ سے آپ کے جسم کا جوڑ ہلا کرتا تھا، بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک آیا کہ آپ کی باندیاں جو ہے وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف الہی سے آپ کا جسم ٹوٹ کر کے بکھر جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خشیت کے اندر سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد میں داؤد کو ایک کتاب عطا فرمائی، زبور، اس کے اندر 150 صورتیں تھیں، اور یہ ہمارا قانون ہے کہ کتاب اور صحیفہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے عطا کیا جاتا ہے، یہودیوں کے انکار کی وجہ سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، یہ بھی ثابت ہو گیا اس سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، اور ان پر توریت کے بعد میں زبور نازل ہوئی تھی، اور یہودی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت بھی مانتے ہیں اور زبور کتاب کو بھی وہ آپ کی نبوت کے ساتھ میں تسلیم کرتے ہیں، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کی کتاب پر ان کے اعتراض کا پھر کیا مطلب باقی رہ جاتا ہے؟ لہذا ان کا یہ اعتراض جو ہے وہ سراسر غلط تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب زبور کا تذکرہ اسی لیے فرمایا تاکہ یہودیوں کا رد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ قرآن مقدس پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے مولا ہمارے دلوں میں اجالا پیدا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو مولا دنیا اور آخرت میں مولا ہمارا بہترین ساتھی بنا، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔